فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے نا، جب دوڑنے کے اور بھاگنے کے قابل ہوئے، جب ماں باپ کو اولاد اور بھی زیادہ اچھے لگنے لگتے، تھوڑی تھوڑی توتلی باتیں کرتے اور بھاگنے لگتے دوڑنے، تو اب جب یہ حکم آیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ 7 ذی الحجہ کی بات ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ اے ابراہیم اٹھ اور اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ انہوں نے کہا شاید کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو، تو انہوں نے اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، اے ابراہیم اٹھ اور اپنی اولاد اپنے بیٹے کی قربانی دے، پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ 9ویں کو پھر خواب آیا، اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے۔ اب جب 10ویں ذی الحجہ کو آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے بیٹے، میں تو خواب یوں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو سر انجام دیجیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، معصوم بچہ، آخری عمر میں اولاد ہوئی ہے، سارہ سے اولاد نہیں ہے، یہ اولاد ہے، وہ تو بعد میں اسحاق علیہ السلام ہوئے نا ان کے پیٹ سے، تو حاجرہ کے پیٹ سے تو یہ ایک اولاد ہے، اور عمر 100 سال سے بھی متجاوز۔ اب جب یہ حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیں ایسا کرو، اس کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، میں کسی ایک معزز اپنے مہمان کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اور ان کے پاس جا کر ان کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ تو پھر جب یہ تیاری ہوئی نا تو شیطان کو آگ لگی کیسے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تو یہ فوراً دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا، اور حاجرہ کو کہا کہ حاجرہ تمہیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کیا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں تیرے بچے کو یہ جو ابراہیم ہے یہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، ذبح کرنے جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہتے کیسے؟ کہتے اللہ نے حکم دیا۔ اس نے کہا اللہ نے حکم دیا تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اور لا حول ولا پڑھا، اعوذ باللہ لا حول ولا پڑھے دعائیں، اس سے چلا گیا۔ اب جب جا رہے ہیں نا باپ بیٹا، پھر یہ شیطان گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہ بچے تجھے پتہ ہے جس کے پاس تمہیں تیاری کر کے لے جایا جا رہا ہے، تیار کر کے خوشبو لگا کے تجھے اپنا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ پھر جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں اللہ نے حکم دیا، اس نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے، یہاں سے ناکام ہوا۔ اب جب وہاں پہنچے نا مینا کے مقام پر، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے کہ تو کیسے باپ ہے، تو ذبح کرنے لگا، یہ جیسے وسوسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ 7 کنکریاں ماری، پھر یہ ظاہر ہوا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر یہ ظاہر ہوا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ تو یہ ایک اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کے عشق میں جو ہے نا انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں، قرب کے اعلیٰ درجات پر، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کی۔ آج وہ دیکھو حج کے موقع پر ساری ادائیں ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر حج بھی نہیں ہوتا، صفا و مروہ کی سعی ہے اور کنکریاں اور یہ سارا کچھ۔ تو بہرحال پھر جب یہ ہوا، اب یہ اسی کی یاد میں ہے۔ اچھا پھر جب آگے گئے، جب لٹایا بیٹے کو، تو بیٹے نے کیا حکم دیا؟ اب بیٹے کو دیکھیں، ایسے سعادت مند اولاد، بیٹے نے کہا ابا ایسے کریں کہ مجھے آپ الٹا لٹا دیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹائیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ابا جان کہ شاید اس وقت آپ کی اور میری آنکھیں چار ہو جائیں اور آپ کی شفقت پدری جاگ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے، تو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اب یہ سعادت مند بیٹا ہے، تو جیسے ہی ان کو اس کے الٹا لٹایا اور زور لگا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فل زور لگا رہے ہیں اپنا، نبی کی طاقت تو عام بندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی اوپر سے، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ یہ جو تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، یہ اسی موقع کی ہیں۔ اب جب نیچے ہیں اور وہ زور لگا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو مینڈا دیا، وہ اوپر سے تیزی سے آ رہے ہیں نیچے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب یہ کہ تمہاری آزمائش ختم، چھری ہٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ آزمائش دور ہو گئی اور میری جان بخشی ہو گئی، مینڈا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔